اہم موضوع ہے جس پر آج میں پہلے مختصر بات کروں گا، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی چیزوں پہ پریشان ہوتے ہیں جو ہماری اختیار میں نہیں ہے اس کو تبدیل کرنا، اور پھر اس پر سوچ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ کسی کا فون آیا کہ والد صاحب ہمارے بہت غصے والے ہیں، ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ کرتے رہتے ہیں، بہوؤں کو بھی سناتے رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صبر کریں۔ اب وہ مجھ سے بڑی امید لگا کے کال کر رہے تھے کہ میں ان کو نسخے بتاؤں گا۔ کئی دنوں سے فون ملا رہے تھے، مل نہیں رہا تھا، اب جا کے ملا تو ان کو امید تھی کہ مولوی صاحب ایسا، بھائی آپ بیان کے بعد ملیں مجھ سے، ٹھیک ہے۔ یہ بیچارے پشاور سے آئے، لفٹ ہی نہیں کرا رہا ان کو، میں کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کوئی کراچی کا آدمی پشاور چلا جائے تو وہ بیچارے اتنا اکرام کرتے ہیں۔ اصل میں مجھ پر لوگ مہمان آتے ہیں تو وقت ہوتا نہیں ملاقات کا، یہ صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو ٹہلا ہی رہا ہوں، ٹہلا کے اب مجھے ترس آیا، میں نے کہا یار اتنا بھی صحیح نہیں ہے، اور یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر، تو جو چیز، ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ فون آتے ہیں لوگوں کے، تو میں اس لیے یہ نام ظاہر کیے بغیر کسی کی اشارہ، یعنی آپ تو نہیں پہچان سکتے، وہ خود بھی نہیں پہچانیں گے کہ کس کی بات ہو رہی ہے، لیکن وہ چیزیں اس لیے ان پر کو ڈسکس کرنا ضروری ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہر دوسرے تیسرے گھر میں یہ مسائل ہیں۔ کہیں ابا خر دماغ ہیں تو کہیں میاں صاحب کا میٹر شارٹ رہتا ہے، کہیں بیگم صاحبہ سیٹ نہیں ہے، کہیں اولاد بگڑی ہوئی ہے، کہیں باس کا موڈ صحیح نہیں رہتا، آپ نے پورے مکھن کے ڈبے خالی کر دیے باس کے اوپر، مگر باس کا موڈ صحیح نہیں، کہیں مسجد کے امام سے بیزار ہیں، کہیں امام کمیٹی سے بیزار ہے، کہیں باس جو اس کے ملازمین ہیں، امپلائیز ہیں، ان سے پریشان ہیں، تو کچھ نہ کچھ ٹیڑھا میڑھا دنیا میں چلتا ہی رہتا ہے۔ حکمرانوں سے پریشان ہیں، یار پھر وہی آ گیا دوبارہ اگلے 5 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جو قرآن خود کہتا ہے فمن عندک، وہ تمہاری اپنی پیدا کرنا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، تھوڑا سا اس کو غور سے سنیں۔ اب تو بہت ساری بائکیں کھڑی ہوئی ہیں تو آدھا مجمع اٹھ کے چلا جائے گا، آئندہ کے لیے کر لیتے ہیں بھائی۔ بائکیں جو ہے نا یہ پیچھے ادھر مدرسہ ہے وہاں پارک کیا کریں، ٹھیک ہے۔ ابھی تو ہو گیا، غلط پارک ہو گئی، لیکن آئندہ کیا کرنا ہے آپ نے، یہ جو گلی ہے نا یہاں جو آپ نے بائکیں کھڑی کی ہوئی ہیں تو گھما کے لائیں، مسجد کا دوسرا گیٹ کھلا میدان ہے، اس میں بائک کھڑی کریں، بائک محفوظ بھی ہو جائے گی اور یہ روڈ بند بھی نہیں ہوگا۔ یہ روڈ بالکل بلاک ہو جاتا ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ آئندہ کر لیں، ابھی سب جائیں گے تو پھر بڑا لمبا حساب کتاب ہو جائے گا۔ تو اب فون آتے ہیں کہ ابا کا میٹر کیا رہتا ہے، ہر وقت شارٹ رہتا ہے۔ تو میری اب میٹر کی دکان تو ہے نہیں، بجلی کے محکمے میں جاب کرتا ہوں، تو بھائی وہ والا میٹر نکال کے ابا کا، میں مفتی صاحب ہوں، میں ان کا میٹر چینج کر دوں۔ تو اس طرح کے اور بھی کالز آتی ہیں، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا، میرا یہ مسئلہ ہے حل نہیں ہو رہا۔ یہ تو شکر ہے کہ مجھے کال کر لیتے ہیں، کسی روحانی بابا کو کال کرتے ہیں تو وہ پھر ٹائٹ طریقے سے الو بناتے، کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے، نوٹ کر لیں۔ وہ نمبر بھی دے دیتا آپ کو کہ مسئلہ نمبر یہ ہے آپ کا، آئندہ جب فون کریں تو ڈائری میں آپ کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نمبر بتا دیں، اس نمبر سے میں خود ہی نکال لوں گا کیا کیا مسائل ہیں۔ کچھ مسائل تو آپ کے ہیں، کچھ میں آپ کو پیدا کر کے مزید دے دوں گا۔ اصل میں دل میں نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ تو آپ کے مسائل ہیں، کچھ وہ ہیں جو اب شروع ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اب شروع ہونے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ میں جب ان کو مشورہ دیتا ہوں تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی امیدیں لگا کے حضرت آپ کو فون کیا تھا، بہت امیدوں سے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی حل ہی نہیں ہے، یہ تو کیا مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ آج انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ آپ کو بیان کرتا ہوں جو تمام مسائل کا حل ہے۔ وہ ٹیبلٹ کھائیں گے، وہ گولی کھائیں گے تو سارے مسئلے دنیا کے حل ہو جائیں گے، اور وہ قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہے اور ہمارے بزرگوں سے بھی ثابت ہے۔ آج کل بزرگوں کو اتنا لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ کسی بزرگ کا حوالہ دے دو بیان میں تو اس کو لوگ شخصیت پرستی پہ لے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بزرگوں کی باتیں قرآن و سنت ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر کسی بزرگ کی کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اس کو رد کر دینا چاہیے۔ اب جن کے ہاں بزرگ ہوتے ہیں وہ تو حوالے دیں گے، جن کے بزرگ ہی نہیں ہوتے وہ پھر کہاں سے حوالے دیں گے۔ تو بعض لوگ ایسے جن کے یہاں بزرگ ہمارے ایک فرقے کے ایک بندہ تھا، کسی فرقے سے متعلق تھا، وہ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ سے ملنے آیا، حالانکہ اس کا مسلک وہ نہیں تھا جو ہمارے حضرت کا تھا، تو اس نے اپنا مسلک ہی چینج کر لیا حضرت کو دیکھ کے، حالانکہ حضرت تو یہ فرقہ واریت پہ باتیں کرتے ہی نہیں تھے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے نہ کوئی اس کے خلاف دلیل سنی، نہ آپ نے اپنے مذہب کے خلاف کوئی بات سنی، آپ نے چینج کیسے کر لیا؟ انہوں نے کہا میں نے بزرگ پہلی دفعہ دیکھے ہیں۔ انہوں نے کہا میں جس فرقے سے بلانگ کرتا ہوں اس میں بزرگ شارٹ ہیں، بزرگ مجھے کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے بھی اس پہ بڑی تاکید کی اور یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ یہ بات وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی اسباب کی دنیا میں آپ اسے نہیں بدل سکتے، تو اس پہ صبر کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ابا جو ہے نا، ابا کو دنیا میں کوئی بھی تبدیل، ابا کا ابا تو کر سکتا ہے۔ دادا زندہ ہوتے تو دادا سے شکایت لگاتے، وہ آپ کے ابا کو ڈانٹتے، پھر ابا آگے سے سناتے تو آپ بھی ابا کو کہتے ابا آپ اپنے ابا کا احترام نہیں کر رہے تو ہم سے کیسے احترام کرواؤ اپنا۔ لیکن دادا تو دنیا سے چلے گئے، یا موجود ہے دادا مگر ان کا میٹر ابا سے بھی
وہ ابا سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں. تو اب کیا کرو گے بھائی؟ سوائے صبر کے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. بھڑکنے دو, چیخنے دو, چلانے دو. لوگ کہتے ہیں ابا ایسی